سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کو ضلع شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں نشانہ بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 اور کرم میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ فورسز غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا KP میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کردار قابل تحسین ہے۔ فتنہ خارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کی افریت کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بہادر جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا KP میں فتنہ خارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں پانی کی قلت پر قابو پانے کے حوالے سے اجلاس۔ CDA اور پنجاب حکومت کے تعاون سے جڑواں شہروں کے لیے ڈیمز بنائے جائیں گے۔ محسن نقوی نے روڈ میپ پر عمل درآمد کا جامع پلان 10 روز میں طلب کر لیا۔ پانی کی چوری اور کنیکشن کے غلط استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کو پانی کی فراہمی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پاک امریکہ 13ویں مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبرٹ 2026 کا آغاز۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے مشق میں آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ پیشہ ورانہ عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ مشق خطے میں امن و استحکام کے عزم کا مظہر ہے۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ I settled 8 wars, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. But I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیاروں کی تباہی کا ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا میں نے جنگ رکوا کر 10 ملین جانیں بچائیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی بھارتی وزیر اعظم پر برس پڑے۔ کہتے ہیں امریکی صدر کے کہنے پر مودی نے 24 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے میں جنگ روک دی۔ مودی میں دم ہے تو بولیں، صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities and watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں عوام کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیں گے۔ ایرانی حکومت نے عوام کے ساتھ برسوں برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو ہو گئے۔ نیوز ایجنسی ہرنا کے مطابق 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 62 افراد ہلاک ہو چکے، ان میں 48 عام شہری بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات سے احتجاج میں مزید شدت آئی، متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں ہوئیں، مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی، سیکیورٹی ادارے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر چکے، انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔
قیمتوں میں اضافے پر تاجروں کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا. بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا ایران کی صورتحال پر بیان. کہا فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے. احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ایران کا واضح پیغام ہے، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا. ہر ڈسٹرکٹ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ کیت لیب میں امراض قلب کا علاج ہوگا. مریضوں کو دور دراز شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جدید کیت لیب میں علاج سے امراض قلب کی پیچیدگیوں سے بچاؤ ممکن ہوگا. ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری اور مریضوں کا رش کم ہوگا. ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کا وعدہ پورا ہوگا. ہم نے اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ سائن کیا. 745 کینسر کے پیشنٹس کو وہ دوائیں ان کو فری آف کاسٹ دی جائیں. 6 ایسے اور کھولیں گے اسلام آباد میں اور 4 سینٹرز یہاں کھلنے تھے، جس کا پہلا سینٹر آج یہاں کراچی میں کھل گیا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پہلے ہیلتھ ڈیجیٹل کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں شہر میں صحت کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن کے تحت یہ پہلا سینٹر ہے. 3 مزید کھولے جائیں گے. آج پاکستان کے ہیلتھ کیئر نظام میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. گزشتہ روز اسلام آباد میں بڑا پروجیکٹ سائن کیا. کینسر کے مریضوں کو اسلام آباد میں مفت دوائیں دی جائیں گی. خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حیدرآباد روانگی سے قبل کراچی میں میڈیا سے گفتگو. سندھ کے لیے وفاقی حکومت کے ترجمان راجہ خلیق الزمان کہتے ہیں کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ریلی میں اکثریت افغان باشندوں کی تھی جو یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. ملک بھر میں سردی زور دکھانے لگی. بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان میں خون جمع دینے والی ٹھنڈ. پارہ نقطہ انجماد سے کئی ڈگری تک گر گیا. اسکردو میں درجہ حرارت -12، استور میں -11 تک پہنچ گیا. گوپس -9، ہنزا قلات -8، گلگت بگروڈ اور کلام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور 0، اسلام آباد 1، لاہور 5 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شدید سردی کے باعث پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں بڑھنے کا امکان. وزیر تعلیم پنجاب نے جائزہ لینے کے لیے آج سپہر 3 بجے میٹنگ بلا لی. رانا سکندر حیات کہتے ہیں والدین چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے. پاک سری لنکا دوسرا T20 بارش کی نظر ہو گیا. دمبولا میں میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہو سکا. 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی بڑھتری حاصل. تیسرا اور آخری T20 کل دمبولا میں ہی کھیلا جائے گا. افریقہ کپ آف نیشنز میں میزبان مراکش نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. مراکش نے کوارٹر فائنل میں کیمرون کو یک طرفہ مقابلے میں 2-0 سے ہرا دیا. مراکش کے لیے 26ویں منٹ میں ڈیاس نے گول داغ کر اپنی ٹیم کو برتری دلوائی. 74ویں منٹ میں اسماعیل نے مراکش کے لیے دوسرا گول کر کے ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچایا. اور 50-50 فیم اداکار اور کامیڈین ماجد جہانگیر کی تیسری برسی آج منائی جائے گی. فنی خدمات کے اعتراف میں ماجد جہانگیر کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا.